نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 174، 75 اور 76 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 4 منصوص ایسی چیزوں کو ذکر کیا تھا کہ جو حرام تھیں، اور وہ محرمات حسیہ ہیں، نظر آنے والی چیزیں ہیں، جیسے مردار، جیسے خون، جیسے خنزیر، جیسے وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو نظر آنے والی۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے محرمات معنویہ کو ذکر کیا ہے کہ بظاہر نظر آنے میں وہ حرام نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی سخت بیان فرمائی ہے۔ اس میں تو ایک قسم کی گنجائش نکلتی تھی کہ جو شخص مجبور ہو گیا، جس کو مجبور کر دیا گیا، جس کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہاں پر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ان الذین، انا کا مطلب بے شک، الذین وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما جو انزلا اتارا، اللہ نے، من الکتابی کتاب سے، واو کا مطلب اور، یشترون بھی وہ لیتے ہیں اس کے عوض، ثمناً قلیلا تھوڑا سا مول، تھوڑی سی قیمت، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ما یأکلون نہیں کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، ولا یکلم اور نہ کلام کریں گے، ہم ان سے، اللہ یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ہی پاک کریں گے ان کو، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب ہے، علیم دردناک۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محرمات معنویہ کو بیان کیا ہے، ایسی حرام چیز کو بیان کیا ہے کہ جو نظر آنے میں تو حلال ہے، لیکن معنوی اعتبار سے وہ کیا ہے؟ حرام۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حق بات کو چھپانا اور اس کے عوض پیسے وصول کرنا، پیسے لے کر درست مسئلہ کو غلط بیان کر دینا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو صاف صاف بیان نہ کرنا، اس لیے کہ اگر اللہ کے احکامات کو صاف صاف بیان کیا تو پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ لوگ آ کر پیسے دیتے ہیں، مٹھی بھرتے ہیں اور جیب گرم کر دیتے ہیں، اور اس لالچ میں آ کر وہ لوگوں کی رضامندی کے مطابق، لوگوں کی خواہش کے مطابق ان کو فتویٰ دے دیتے ہیں، اس کے مطابق ان کو مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں۔ بنیادی طور پر جو 2 چیزیں ہیں، ایک میتہ اور دوسرا خنزیر، جو پیچھے 4 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی تھیں، تو اہل کتاب مردار اور خنزیر کے حرام ہونے کو چھپاتے ہیں۔ وہ یہ ان کو نہیں بتاتے کہ یہ ہمارے نزدیک حرام ہے، اور یہ بنیادی طور پر 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی شریعت میں بھی اللہ نے حلال نہیں قرار دی، تو وہ مردار کو چھپاتے ہیں کہ یہ حرام نہیں، اور اسی طرح خنزیر کو وہ چھپاتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ دیکھ لیں کہ ان کے ہاں اس کی بڑی
وہ فارمنگ ہوتی ہے، بڑا کاروبار اس کا وہ بناتے ہیں، تو وہ اس بات کو چھپاتے ہیں۔ یہ تو دو مثالیں تھیں جو حقیقت میں ہے، ورنہ یہ مسئلہ، یہ جو آیت ہے، یہ اس کا حکم یہ عام ہے۔ کسی بھی اللہ کے حکم کو چھپایا جائے لوگوں کی رضا کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ اسی طرح ہی حرام ہوگا جس طرح کے مردار کو چھپانا اور خنزیر کو چھپانا حرام ہے۔ تو یکتمون ما انزل اللہ، وہ چھپاتے ہیں جو اتارا اللہ نے، من الکتابی، کتاب میں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور وہ اس کے عوض میں تھوڑا سا مول لے لیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے لے لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ اللہ کی ایک آیت کی قیمت ساری کائنات نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر کسی آدمی کو یہ کہا جائے کہ ایک طرف قرآن کی ایک آیت ہے اور دوسری طرف ساری کائنات ہے، تو عقل مند آدمی وہ ہوگا کہ جو اللہ کی ایک آیت کو منتخب کرے، ایک آیت کا انتخاب کرے، اس لیے کہ وہ ایک آیت، اس کا اجر وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ایک دن کیا ہونے والا ہے؟ ختم ہونے والا ہے۔ یعنی ایک آیت کے عوض میں اگر کسی شخص کو پوری کائنات بھی دے دی جائے تب بھی ثمنن قلیلا ہی بنے گا، لیکن وہ تو حقیقت میں بہت تھوڑے سے پیسے لیتے تھے، کہ جس کو عام آدمی بھی یہی سمجھتا ہے کہ یار یہ کوئی پیسے تھے، چند روپوں کے عوض، چند ٹکوں کے عوض وہ اللہ کی آیات کو بیچ دیتے تھے، اللہ کے احکامات کو فروخت کر دیتے تھے، حق بات کو چھپاتے تھے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں کے اندر کیا بھر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں۔ یعنی وہ پیسے جو لوگوں سے وہ وصول کرتے ہیں، دیکھیں کہ پیسہ تو بظاہر تو حلال ہی ہے نا، نہ وہ مردار میں ہے، نہ وہ خون میں ہے، نہ خنزیر میں ہے، نہ ہی وما اہل بہ لغیر اللہ میں ہے، معنوی طور پر اس کے اندر حرمت آ گئی ہے۔ اب وہ پیسہ جو اللہ کی کتاب کو بیچ کر، اللہ کے احکامات کو بیچ کر، اللہ کے احکامات میں تحریف کر کے ان کو چھپا کر حاصل کیا جائے، وہ پیسہ وہ ان چیزوں سے بھی زیادہ حرام ہے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں کے اندر سوائے آگ کے اور کچھ نہیں بھر رہے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے کلام کرنا یہ بندے کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ کلام کیا۔ لیکن روز محشر اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ کلام کرنا یہ باعث اعزاز نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو اس کا احتساب کرنے کے لیے، اس کا یعنی نیکیوں کا پلڑا اور اس کی برائیوں کا حساب کرنے کے لیے اللہ اس سے کلام کریں گے۔ لیکن یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کی غرض سے بھی ان سے کلام نہیں کریں گے۔ یہ ایسے دھدکارے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور ان کے درمیان قیامت کے دن ایسا پردہ ہوگا کہ یہ اللہ کو اس دن بھی نہیں دیکھ سکیں گے، یہ اللہ کے ساتھ اس دن بھی مکالمہ نہیں کر سکیں گے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ان سے اس قدر ناراض ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کا حساب کرنا ہوگا تو براہ راست اللہ تعالیٰ ان سے کلام ہی نہیں کریں گے۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو پاک کریں گے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اہل ایمان جب ان سے کوئی کفر، اہل ایمان ان سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے جو کفر اور شرک نہ ہو، جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں اور چاہے اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے دیں۔ اگر کسی ایمان والے کو اس کے گناہوں کی بدولت اللہ تعالیٰ سزا دیں اور جہنم میں ڈالیں تو ایک دن وہ جہنم سے نکل آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں سے پاک کر دیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح لوہا ہے، خام لوہا، اس کو صاف کرنے کے لیے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا صاف لوہا نکال لیا جاتا ہے، تو اس طرح اگر کوئی ایمان والا اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف فرما دے، ہاں البتہ یہ کہ اس کا گناہ جو ہے وہ کفر اور شرک والا نہ ہو، تو چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں، چاہے تو اس کو عذاب دیں۔ لیکن جو شخص اہل ایمان میں سے ہوگا اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو ضرور جہنم سے نکالیں گے۔ اب جہنم سے نکالنا اس کا تزکیہ کہلائے گا اور اس کے ماتھے پر یہ بطور اعزاز کے لکھا ہوا ہوگا، یہ نشان ہوگا کہ یہ جہنم سے خلاصی پا کر آیا ہے، جہنم سے اس کو نکالا گیا ہے،
اور اس کے ماتھے پر یہ نشان اس کے اعزاز کے لیے ہوگا، اس کو بیان، اس کے جو ماتھے پر نشان ہوگا یہ اس کے اعزاز کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، کبھی بھی وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ، اشتروا الضلالۃ بالہدی، خریدا، اشتروا، انہوں نے خریدا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے عوض۔ یہ جو انہوں نے تجارت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تجارت کا یہاں پر ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تجارت کا بطور تمسخر کے، بطور استہزاء کے، ان کی بے وقوفی، ان کی نادانی کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر ان کا ذکر کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے عوض، والعذاب، اور عذاب کو، بالمغفرہ، بخشش کے عوض۔ فما اصبرہم، کیسا ہے صبر کرنا، کیسا ہے ان کا صبر کرنا، علی النار، آگ پر۔ تو وہ لوگ جو حق بات کو چھپاتے ہیں، تو ان کی جو تجارت ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ انہوں نے ایسی تجارت کی کہ ہدایت کو دے دیا اور اس کے عوض میں کیا چیز خریدی؟ گمراہی۔ بخشش کو دے دیا اور اس کے عوض میں عذاب کو انہوں نے خریدا۔ اور کیسا ہے ان کا عذاب پر صبر کرنا، کیسا ہے ان کا آگ پر صبر کرنا؟ عربی زبان میں یہ جو تعبیر ہے فما اصبرہم علی النار، یہ تعجب کے لیے ہے کہ کیسا ہے ان کا یہ صبر کرنا آگ پر، یعنی ایک تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا کام کیا، تو وہ کیسا ہی صبر کر رہے ہیں آگ پر، کیسا وہ عذاب کو قبول لے رہے ہیں، اور وہ جانتے بوجھتے سارے وہ کام یہ کر رہے ہیں۔ ذالک، یہ اس لیے، بِأَنَّ اللَّهَ، کہ اللہ نے، نزل، اتارا، الکتاب، کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا انہوں نے، فی الکتاب، کتاب میں، لفی، البتہ، میں، شقاق بعید، دور کی دشمنی۔ یہ ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، یہ سزا ان کو کیوں دی جا رہی ہے، اور ان کا اتنا سخت احتساب کیوں ہو رہا ہے، ان کے لیے یہ اعلانات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ذالک بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب کو نازل کیا تھا حق کے ساتھ، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس نازل کردہ کو ہی بیان کیا جاتا، اس نازل کردہ کو ہی بتایا جاتا، اس نازل کردہ کے اندر تحریف نہ کی جاتی، تلبیس نہ کی جاتی، ملمہ سازی نہ کی جاتی، الفاظ کو پھیر کر بیان نہ کیا جاتا، یہ اس کا تقاضا تھا۔ لیکن یہ لوگ ایسے تھے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بڑی دور کی دشمنی میں یہ لوگ چلے گئے، اور انہوں نے اس دشمنی کا نتیجہ یعنی اس دشمنی کے نتیجے میں آ کر انہوں نے کتاب جو حق کے ساتھ نازل کی گئی تھی اس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ان لوگوں کا انجام ہے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں اور حق کے عوض میں وہ لوگوں سے چند روپے، چند پیسے وہ وصول کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی سزا، بڑی سخت سزا کے وہ لوگ مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔